وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید میں جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، جناب حضرت سیدنا خضر علیہ نبی علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے متعلقہ گفتگو ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کے ساتھ ملاقات کی۔ خاص بندے سے مراد سیدنا خضر علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ وہ علماء کا اس باب میں اختلاف ہے، جناب خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں۔ بعض آپ کی نبوت کی طرف گئے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، بعض آپ کی ولایت کی طرف گئے، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال ہم نبوت پر جہت ترجیح دیتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب خضر علیہ نبی علیہ السلام و تسلیم جناب نوح علیہ السلام کی نسل سے، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ 4 پیغمبر ایسے ہیں جو قیامت تک ظاہری حیات میں کام کریں گے، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین پر۔ جناب الیاس و خضر علیہ السلام دونوں زمین پر، جناب عیسیٰ و ادریس علیہ السلام دونوں آسمانوں پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو خاص علم عطا فرمایا اس میں سے ہمیں بھی کچھ آپ دے۔ شریعت کے علم کے امام و ماہر جناب موسیٰ علیہ السلام، طریقت کے علم کے امام و ماہر کس جگہ؟ جناب خضر علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے طریقت کے علم کے لیے، اور طریقت کے علم میں عبارات نہیں چلتی، وہاں بس نگاہ سے کام کرنے ہیں۔ طریقت کا جو علم ہوتا ہے وہاں نگاہ سے سب ہوتا ہے۔ آپ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جناب خضر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بے شک چلیں، لیکن آپ جو میں نے کام کرنا ہے نا ان کو دیکھ کے برداشت نہیں کریں۔ آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، آپ اس میرے افعال کو دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے غیب کی خبر دی، کیونکہ نبیوں کو غیب کا خبر غیب ہوتا ہے۔ جو کام بعد میں ہونا تھا جناب خضر نے وہ پہلے ہی بتا دی، جناب خضر نے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چال پڑے دونوں، سب سے پہلے حتی اذا راکبا فی السفینہ، ایک کشتی پہ سوار ہوئے دونوں۔ جناب خضر نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ اس کشتی کو کیا بنا دیا؟ عیب دار۔ اللہ فرماتا ہے خارا کا اس کے پھٹے کو گھیڑ کے رکھ دی۔ جب آپ نے یہ کام کیا کالا آخا رکھتا لتوبر کا آلہ، جناب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا یہ دریا میں چلتی ہوئی جا رہی ہے، آپ نے اس کا پھٹا گھیڑ کے رکھ دیا ہے، کیا یہ جتنے مسافر اس کشتی میں بیٹھے ان کو ڈبونے کا ارادہ فرما دیا؟ تو جناب خضر علیہ السلام نے وہی کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، جناب میں نے تو آپ
تو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل، صبر نہیں کرنا آپ نے۔ خیر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں صبر کروں۔ میں وہ مفہوم عرض کرتا جا رہا ہوں، اصل مقصود کی طرف آپ کو لگے، اور میں اب میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ سفر ختم ہو گیا، اور یہ بات یاد رکھیں عربی مفسرین نے اس کشتی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کشتی کو جناب خضر علیہ السلام نے جب اس کا پٹا اکھیڑ دیا تو اللہ کی قدرت سے اس میں پانی داخل ہوا۔ اللہ کی قدرت سے اس کشتی میں پانی، تفسیر خازن میں علامہ نے یہی نقل کیا ہے اس کے ساتھ۔ پھر چل پڑی، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، جاتے جاتے دو بچے کھیل رہے تھے، جناب خضر علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اس کو تو قصور ہی نہیں ہے جناب، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ پھر جناب خضر علیہ السلام نے کہا جناب میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میں اب صبر کروں، اگر اب بھی میں نہ صبر کر سکا اس کے بعد آپ اور میرا سفر جدا جائے، اس کے بعد آپ اور میرا سفر کیا ہو جائے گا؟ جدا ہو جائے گا۔ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ، دونوں اب آپ چل رہے حتیٰ کہ شہر انطاکیہ میں جا پہنچے۔ شہر کو یہاں قریہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، مفسرین نے لکھا اس سے معلوم، قریہ کا معنی تو بستی، اس سے معلوم ہوا عربی زبان میں شہر کو قریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شہر کو قریہ سے تعبیر کیونکہ وہ بڑا ضخیم شہر تھا، بہت زیادہ اس کے رہائشی لوگ تھے، انطاکیہ۔ اب ان دونوں آباد نے جب اس بستی میں جا پہنچے تو دونوں نے بستی والوں، شہر والوں، جتنے لوگ رہائشی تھے ان لوگوں سے اپنے مہمان بننے کے بارے میں کہا، لیکن وہ بستی والے کو ایسے تھے فَأَبَوْا، سب کے سامنے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتے۔ مفسرین نے لکھا اسی آیت کے تحت کہ مہمان کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو جانتے ہو، کیونکہ ان دونوں آباد کو اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ رب انہیں مہمان کے ساتھ تعبیر فرما رہے قرآن میں، تو معلوم ہوا جو بھی چل کے آ جائے اور آپ سے نکالا کرے تو وہ آپ کا مہمان ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے جو اللہ اور اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پہ، فرمایا وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی کیا کرے؟ عزت کرے۔ خیر انہوں نے انکار کر دیا، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَالًا، ان دونوں نے اسی شہر اسی محلے میں جس میں چل پھر رہے ہیں، اجنبی ہے کوئی نہیں جانتا انہیں، وہاں ایک دیوار انہوں نے دیکھی، یُرِیدُ أَن يَنْقَضَّ، محسوس ہوتا تھا کہ دیوار گرنے والی ہے۔ دیوار کیا ہونے والی ہے؟ بس اب غور کرنا ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ آج کا درس رکھا ہے۔ دیوار کو دیکھا تو دیوار گرنے کے قریب تھی، دیوار گرنے کے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَقَامَهُ، جناب خضر علیہ السلام نے رب کی طرف سے جدید طاقت تھی، اشارے کے ساتھ اس دیوار کو سیدھا فرما دیا، اشارہ کیا دیوار سیدھی ہو گئی۔ دیوار کیا ہو گئی؟ کوئی اینٹیں اور گارے اور سیمنٹ ایسا کام نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے فَأَقَامَ، اور یہ بھی یاد رکھیں واحد کا صیغہ لوٹایا گیا، فَأَقَامَهُ نہیں ہے کہ دونوں نے مل جل کے اس کو بنایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَأَقَامَ، جناب خضر علیہ السلام نے دیوار کو کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، فرمایا عجیب بات ہے، یہ ہمیں کھانا نہیں دیتے، آپ ان کی دیواریں بغیر اجرت کے صحیح کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو ان سے پیسے لے لیتے، انہی پیسے سے کھانا بنا لیتے۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کی میری جدائی ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں صبر نہ کروں تو میری جدائی ہو۔ ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن باتوں کے آپ سے صبر نہ ہو سکا میں نے یہ کام کیوں کیا۔
پہلی بات کہ میں نے یہ کام کیے، میرے رب نے مجھے الہام کیا، میرے رب نے مجھے وحی کی کہ اے خضر اسی طرح کرنا ہے۔ اب میں نے دو جملے بولے ہیں، دونوں متضاد ہیں۔ ایک میں نے بولا الہام کیا رب نے، دوسرا بولا میرے رب نے وحی کی، دونوں متضاد ہیں۔ الہام ولی کی طرف ہوتا ہے، وحی نبی کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں طرح کے جملے آج کے وہ ہم نبوت کی جگہ سے کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نے رب کے بتائے صحیح جناب یہ کام کیے۔ سب سے پہلا کام کہ میں نے کشتی کو عیب دار بنایا۔ فرمایا وجہ یہ تھی کہ کشتی اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ ظالم ہو چکا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں جتنی بھی صحیح سلامت کشتی ہیں سب کے سب کو غصب کر دیا ہے۔ سب کے سب کو کیا کر دیا ہے؟ فرمایا جناب یہ جن کی کشتی تھی نا ان بیچاروں کا ذریعہ معاش صرف یہی کشتی ہے، اور ان میں اکثر معذور ہیں، ان کی یہ کشتی اکثر کیا ہے؟ معذور ہیں۔ میں نے تو اس لیے اس کو عیبدار بنایا تھا کہ ظالم بادشاہ چھین کے وہ ہر کشتی کو چھین کے جا رہا ہے جو عیبدار نہیں تھی۔ میں نے عیبدار کر دی تاکہ ان بچوں کا جن کی یہ ہے ان کے روزی کا نظام چلتا ہے، بادشاہ جب دیکھے گا عیب والی ہے تو وہ اس کو نہیں دے گا۔ اسی کتاب علماء نے لکھا بادشاہ کے لیے حرام ہے اپنی رعایا میں سے کسی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں۔ ہاں وہ ملک کا بادشاہ ہے، اس کے لیے حرام قطعی ہے، قرآن میں ہے۔ فرمایا جناب دوسری بات جس پہ آپ سے صبر نہ ہو سکا، وہ لڑکا کافر تھا۔ وہ لڑکا کیا تھا؟ وقیہ مسلم شریف میں سرکار علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اور ہم نے یہ خوف محسوس کیا کہ اس کے والدین ہیں مسلمان، یہ بچہ کہیں ان کو بھی کفر کی طرف نہ لے جائے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ہم نے اس کو کیا کر دیا، اور اللہ پاک نے اس کے ختم کرنے کی وجہ سے اس کے والدین کو اس سے بہتر نعمت بدل دیتا فرمایا۔ وہ کیا دیا اللہ نے؟ دو قول ہیں، ایک ہے کہ مسلمان لڑکا دیا تھا، راجے قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک لڑکی دی جس کا نکاح آگے ایک نبی سے ہوا، جس کا نکاح آگے کس سے ہوا؟ پھر ان کی پشت سے ایک روایت میں 7 پیغمبر پیدا ہوئے، اور دوسری روایت میں روح البیان کے اعتبار سے 70 نبیوں کو آپ نے کسی لڑکی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ یہ بدلہ دیا گیا کافر کو مارنے کا، اس کی جگہ جو اللہ نے ان کے والدین کو دی۔ تیسری بات جس پر آپ سے کیا نہ ہو سکا، امر جدار، اب غور کرنا ہے۔ فرمایا بہر وہ دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، 3 جملے آپ نے لکھائے۔ فرمایا بہر وہ دیوار لِغُلَامَيْنِ 2 بچوں کی تھی، ان کی تھی یتیم ہیں، دونوں یتیم ہیں، نابالغ، کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں شریعت کی روشنی۔ بالغ فوت ہو جائے اور اولاد بالغ ہو جائے شریعت کی روشنی میں وہ یتیم نہیں رکھتے۔ نابالغ ہونا یتیم کے لیے ضروری ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد، یہ یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا 2 بچوں کی تھی، یتیم ہیں، دونوں کیا ہیں؟ یتیم ہیں، نابالغ ہیں، فی المدینہ، وہ ہیں بھی اسی شہر کے رہائشی، وہ ہیں بھی اسی شہر کے۔ میرا آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے، آپ یہاں سے جائیں، اللہ سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، مدینہ منورہ ہم جائیں، وہاں کسی بستی میں داخل ہو جائیں تو کوئی 2 بندے سامنے آ جائیں، آپ یا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی شہر کے رہائشی جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بات پہ غور کریں، قرآن کے اسلوب پہ غور کریں، جن کو ہم جانتے نہیں، اجنبی شہر ہے، جس طرح یہ دونوں حضرات اجنبی شہر میں گئے، اور آپ نے کیا فرمایا یہ دونوں اسی شہر کے رہائشی ہیں، یہ دونوں اسی شہر کے رہائشی ہیں۔ مفسرین نے کہا یہ جملہ آپ کا بولنا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ
यही के, लेकिन जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फिर मदीना, ये किसी शहर के भी हैसी है, इसी शहर के क्या है। अगली बात फरमाया वकान तहतहु कंज़। आप पूछ रहे हैं ना कि हमने दीवार को क्यों दुरुस्त किया, उजरत भी ना दी। फरमाया कान तहतहु कंज़, इस दीवार के नीचे खजाना पोशीदा है। इस दीवार के नीचे क्या पोशीदा है? और बच्चे जो खजाने के मालिक हैं वो अभी क्या है, छोटे हैं, नाबालिग हैं। फरमाया जो किसी को खाना नहीं देते, अगर दीवार गिर जाए तो जनाब बताइए वो इन बच्चों का खजाना छोड़ेंगे? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं छोड़ेंगे। फरमाया बस इस वजह से हमने दीवार को सीधा कर दिया। अब गौर करें, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने निगाह उड़ाई जमीन के ऊपर खड़े होके, जो जमीन के नीचे चीज पोशीदा थी वहां तक निगाह पहुंची कि ना पहुंची? ये निगाह नबूवत है। अब मुमकिन है कोई बात मत करिए, तो बड़ी बात थोड़ी है। आज जदीद दौर है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, ये तो आज मुमकिन है कि ऐसे आला जात मौजूद है। बात को गौर से सुनना, कोई बेईमान जो सवाल करे तो कुरान ने उसका जवाब भी दिया हुआ है। ये कोई नबी का हासिल थोड़ी है, ये तो साइंस वाले भी बता देते हैं। जमीन के ऊपर आला रखते हैं और बता देते हैं इतनी गहराई नीचे तेल है, इतनी गहराई नीचे तांबा है, इतनी गहराई नीचे सोना है, चांदी है, फलां धात है, फलां धात है। ये तो कोई बात ना हुई। उस बेईमान से कुरान कह रहा है ये बात हुई है तो जो समझ नहीं आई। ये जो जदीद आला है ये सिर्फ इतना बताएगा कि जमीन के नीचे इतनी गहराई में फला फला धात मौजूद है। कुरान आगे क्या कह रहा है, कानून लाहुमा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इस खजाने के मालिक भी ये दोनों बच्चे हैं, इस खजाने के मालिक भी ये दोनों। जदीद आला ये नहीं बता सकता कि जो नीचे पोशीदा है, दफन है, इस खजाने का मालिक कौन है। ये वही बताएगा जो रब का नबी होगा, ये वही बताएगा जिसके पास इल्म गैब होगा, जिसके पास क्या होगा। क्योंकि आला सिर्फ इतने तक रहनुमाई करेगा कि चीज मौजूद है, मालिक की तरफ आला रहनुमाई कर सकता। मुफस्सिरीन ने लिखा, आपने क्या फरमाया, कुरान कानून लाहुमा, खजाना है लेकिन मालिक कौन है, ये दोनों बच्चे हैं। ये जुमला बोलना भी इस बात पे दलालत कर रहा है कि नबी के पास क्या होता है, इल्म गैब होता है। अगली बात, वकाना अबूहुमा सालिहा। अब वजह क्या है, हमने दीवार सीधी क्यों की जबकि हम तो उनको जानते नहीं। आपने फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, जो इनका बाप था वो वली कामिल था, वो सालेह शख्स था, वो नेक शख्स था। अब तमाम अरबी मुफस्सिरीन ने लिखा इन बच्चों का बाप वली कामिल न था, इन बच्चों के बाप का बाप वली कामिल न था, इन बच्चों के बाप का बाप भी वली कामिल न था, बल्कि सातवीं पुश्त में, कौन सी पुश्त में, सातवीं पुश्त में इन बच्चों का जो बाप बनता था वो रब का नेक बंदा था। अरबी मुफस्सिरीन ने यहाँ अहले सुन्नत के एक और अकीदा जिक्र कर दिया कि देखो भले 7 पुश्तें पीछे एक बंदे से निस्बत थी, 6 पुश्तों का बीच में वास्ता बड़ा है, लेकिन एक बंदे से निस्बत की बरकत से रब ने नबी को भेज के जब उन पे कोई मुश्किल आई उनकी मुश्किल को दूर करवा दिया, उनके खजाने की हिफाजत फरमाई, उनके खजाने की क्या फरमाई है। तो मालूम हुआ नेक लोगों से निस्बत रखना कुरान से साबित है। नेक लोगों से निस्बत रखना नंबर 1 कुरान से साबित, नंबर 2 उसका फायदा भी होता है। उसका फायदा तभी तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनकी दीवार को दुरुस्त फरमाया। इल्लत बयान कर रहे हैं कि मैंने क्यों की, फरमाया वकाना अबूहुमा सालिह, क्योंकि उनका बाप वली कामिल था। को इनका जो पहली इनके बाद इनका बाप है वो नहीं था, उस इनका दादा नहीं था, इनका परदादा नहीं था, अगला नहीं था, अगला नहीं था, उससे अगला नहीं था, भले 7वीं पुश्त में था। फरमाया है तो उसी की नस्ल से था, है तो उसी की